من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنكة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اسی آیت کے تحت جو ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے صحابی رسول حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ صحابہ کے واقعات ویسے تو سارے کے سارے ایمان افروز واقعات ہیں، لیکن چند واقعات ان میں سے پھر خاص ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنی عظمت والی، کتنی عزت والی، اور کتنی شان والی، اور کتنی جو ہے بلند شخصیات تھی۔ تو یہ صحابی رسول حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی قوم کی طرف جا اور جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دے، ان کو اسلام کی طرف بلا، اسلام کی حقانیت ان کو بتلا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کو بتلا، اور ان کو کفر سے جو ہے اسلام کی طرف لے آ، اور جہنم سے کھینچ کے ان کو جنت کی طرف لے آ۔ تو جا اپنے جو ہے جا کے قوم کو دین کی دعوت دے۔ تو حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور اپنی قوم کے اندر گیا۔ جب میں قوم میں چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ایک خون کا بڑا پیالہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ خون کا بڑا پیالہ لا کے انہوں نے رکھا، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر جمع ہو گئے اس کو کھانے کے لیے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ سدی تو بھی آ جا، تو بھی کھا لے۔ تو جب انہوں نے مجھے بلایا اس کے کھانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ ظالمو تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ تو سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اس آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے خون کا کھانا ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور پھر جو ہے ان کو یہی آیت پڑھ کر جو ہے پوری سنائی، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ تو یہی آیت جو ہے ان کو پڑھ کے سنائی، اور کہا کہ یہ خون جو ہے یہ حرام ہے، میں اس کو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا، تو انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے اس کو خون کو کھانا شروع کر دیا اور خون کو جو ہے کھا لیا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں وہیں پہ رہا اور اپنی قوم کو جو ہے دین کی دعوت دیتا رہا، ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتا رہا، لیکن وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت پیاس لگی، اور جب مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ان سے پانی مانگا، تو انہوں نے مجھے پانی دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تجھے پانی نہیں دیں گے۔ جب میرا اور برا حال ہو گیا پیاس سے تو پھر میں نے پانی مانگا، تو انہوں نے کہا ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، ہم تجھے یہاں پہ تڑپا کے ماریں گے۔ تو یہ اصل میں وجہ کیا تھی تڑپا کے مارنے کی؟ پہلے تو کھانا بھی دینے کے لیے تیار تھے، اور ان کا سردار تھا سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ہر قسم کی عزت اور احترام اور اکرام بھی کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے، اب پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، گمراہی کو چھوڑ دیا، اور اس نے ہدایت کو قبول کر لیا، دین اسلام کو جو ہے اس نے قبول کر لیا۔ تو اب وہ سارے اپنی قوم جو تھی وہ اپنے سردار کی دشمن بن گئی، تو کہنے لگے کہ ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، ہم تجھے تڑپا کے ماریں گے۔ تو سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے پانی نہ دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب تو حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو میں ایک دھوپ کی جگہ پر
دھوپ کی جگہ پر جہاں پر جو ہے پتھر بھی بہت زیادہ گرم ہو چکے تھے، تو میں گرم زمین کے اوپر لیٹ گیا اور میں نے اپنا کپڑا جو ہے اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا۔ تو اپنا کپڑا جو ہے چہرے کے اوپر ڈال کے میں سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے مجھے نیند آئی اور خواب کے اندر جو ہے مجھے دکھلایا گیا کہ ایک آدمی میرے پاس پینے کے لیے جو ہے بہترین قسم کا شربت لے کے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ سدی یہ تیرے پینے کے لیے لایا ہوں، اس کو پی لے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے برتن پکڑا، میں نے خوب جتنا پی سکتا تھا میں نے اس سے پیٹ بھر کر پیا، اور پینے کے بعد جو ہے جب میں پی کے فارغ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھا بیدار ہوا۔ ادھر میری قوم والوں نے یہ دیکھا کہ یہ چلو یار اس نے دین کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گیا ہے، لیکن ہے تو ہمارا سردار ہی نا، کچھ تو اس کا ہم بھی خیال کر لیں، چلو تھوڑا سا اس کو ایک گھونٹ دو گھونٹ اس کو تھوڑا سا پانی دے دیتے ہیں۔ تو سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس تھوڑا سا پینے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ تو جب میرے پاس آئے تو کہا کہ یہ تیرے لیے کچھ پینے کے لیے لائے ہیں۔ تو میں نے کہا اب تو مجھے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے پلا دیا ہے، مجھے میرے اللہ نے پلا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے پلا دیا ہے، تو ابھی یہاں پہ سویا ہوا ہے، تو نے کیا پیا ہے؟ تو وہ حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ان کو جو ہے اپنا خواب کا واقعہ، نیند کا واقعہ بتلایا، اور میں نے ان کو کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو میرا پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے۔ اپنا پیٹ ان کو جو ہے دکھلایا، تو ان کا پیٹ جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تو ان کی یہ کرامت جب انہوں نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد وہ فوراً جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قوم کے پاس گئے، قوم نے جھٹلا دیا، پھر بھی جو ہے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ قوم نے کچھ نہیں دیا، پھر بھی دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اور قوم نے جو ہے پانی پینے کے لیے نہیں دیا، کہا کہ تجھے پیاسا تڑپا کے ماریں گے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح جو ہے یہی سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، دین کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، نبی کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، دین اسلام کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہی لوگ میرے بھائیوں وہ تھے جنہوں نے جو ہے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو مان لیا، بتوں کو چھوڑ دیا، کفر و شرک سے توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے یہ وعدہ کر لیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، اللہ کے نبی کی مان کے چلیں گے، دین کے احکام کو مان کے چلیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ دکھلایا اس قوم کو کہ جتنی بھی مشکلوں کے پہاڑ آئے، مصیبتوں کے پہاڑ آئے ان کے اوپر، انہوں نے ہر مشکل اور مصیبت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تو یہ اصل میں وفادار لوگ تھے، یہی غمخوار نبی کے غمخوار، نبی کے وفادار، نبی کے جانثار لوگ تھے، جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، ہر سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن کچھ نہیں چھوڑنا گوارا کیا تو وہ اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا گوارا کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جیسے مضبوطی سے پکڑا تھا اس کو پکڑ کے رکھا، نبی سے جو کلمہ لیا اس کلمے کو پکڑ کے رکھا، اور جو دین لیا اس دین کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے جو ہے وہ صحابہ تھے۔ تو یہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے اللہ نے پلایا ہے اس کے بعد مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی،
مجھے کبھی اس کے بعد پیاس ہی نہیں لگی۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے دین کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ جہاں جیسے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔